بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ افطاری کے وقت کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جب ہم افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم بھوک پیاس کی شدت میں ہوتے ہیں، اپنے نفس کی تمام خواہشات کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور رمضان المبارک میں تو ہم ویسے ہی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام بری باتوں اور ان تمام بری حرکات سے باز رہتے ہیں جو اللہ پاک نے منع فرمائی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بہت پیاری ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اپنے آپ کو ہر طرح کی نفسی خواہشات اور برائیوں سے بچا کر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ روزے دار جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس وقت جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی تمام دعاؤں تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو اسی بارے میں بتاؤں گا کہ دعا کیسے مانگی جائے تاکہ وہ فوری طور پر آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے۔ ہمیں افطار کے وقت کن الفاظوں کے ساتھ کیا الفاظ ہمیں استعمال کرنے چاہیے اور اول و آخر دعا میں کیا پڑھنا چاہیے جس سے ہماری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس میں آپ کو دعا کا طریقہ ہی بتاؤں گا کہ آپ نے دعا کو مانگنا کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ نے اس دعا کو کیسے مانگنا ہے۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر لمحہ ہر گھڑی بڑی قبولیت کی ہے، اور جب افطار کا اور سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں اوقات میں انسان کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو فوراً عطا کر دوں، کیونکہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ اللہ پاک کی تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت بیان کی جائے۔ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں؟ الحمدللہ ہمارا دین اسلام ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کام کے آداب سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے کس کام کو کس تہذیب و تمیز کے ساتھ کرنا چاہیے، دعا کس طریقے سے مانگنی ہے، اور وہ بھی اس ذات سے مانگنا جس کی شان بلند و بالا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایک واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اعلیٰ کلی شیء قدیر ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ کے جو آداب ہونے چاہیے، ان آداب کے ساتھ اگر آپ دعا کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ آداب دعا کچھ یوں ہیں، جب بھی آپ دعا مانگیں تو اپنے ہاتھ کو آسمان کی جانب رکھیں، نہ آپ کے ہاتھ زیادہ اونچے ہونے چاہیے نہ زیادہ نیچے ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ سینے کے بالکل سامنے یعنی کہ سینے کے برابر ہونے چاہیے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ کار ہے۔ مگر جس ٹائم آپ افطار کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس ٹائم تو بہت ضروری ہے کہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ کچھ لوگ اس لمحوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ گفتگو شنید میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پوری شرائط اور آداب کے ساتھ ان وقتوں کو کسی صورت بھی ان لمحوں کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیا کریں۔ دعا کے دوران ہاتھ پر کوئی بھی کپڑا حائل نہ ہونے دیا کریں۔ اکثر اوقات عورتیں کوئی دوپٹہ یا کوئی رومال وغیرہ میں ہاتھ پھیلا کر ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دوپٹے کے اندر ہاتھ کر کے ہاتھ کو پھیلا کر دعا مانگتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، دوپٹے میں ہاتھ نہ دیا کریں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو رب کی بارگاہ کے سامنے پیش کیا کریں۔ جب آپ ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر رکھ لیتے ہیں تو پھر ہاتھ چھپ جاتے ہیں۔ بغیر دوپٹے کے اپنے ہاتھ کو رکھیں، ہتھیلیاں کھلی رکھیں اور آسمان کی سیدھ میں ہو، اور دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہے، ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب بھی آپ دعا کریں تو کوشش کریں کہ اپنی ہتھیلیوں کو کھلی رکھیں، کیونکہ ہماری دعا کا قبلہ آسمان ہے اور آسمان کی سیدھ میں آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا فرشتے آسمان پر لے کر نہیں جاتے، اور جب آپ اول و آخر کسی بھی دعا کے آغاز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا ضرور آسمان تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک شامل ہوتا ہے، اور فرشتے ہر صورت اس کو لے کے بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے درود پاک کے ساتھ یہ التجا کی ہے۔ دعا
کے اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ آپ ان 3 درود پاک کے علاوہ کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نماز والا درود پاک اگر آپ پڑھیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ درود شریف کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، کیونکہ سورۃ فاتحہ تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں ہی سورۃ فاتحہ کو ڈالا ہے۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ دنیاوی بھی اور آخروی بھی ہے۔ ہر دعا میں سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھا کریں، درود پاک اور سورۃ فاتحہ کو کثرت کے ساتھ ہر دعا میں شامل کیا کریں، کیونکہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وحدانیت، اس کی شان، اس کی بزرگی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے بھی پکارتے ہیں، جیسے یا رحمان یا رحیم، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ پھر اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، سچا راستہ دکھا۔ اس لیے درود شریف اور سورۃ فاتحہ کو دعا میں ضرور شامل کیا کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں۔ اگر آپ کو رونا نہیں بھی آ رہا تو رونے جیسا منہ بنا لیں، جیسے دعا مانگیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دیں، مجھے یہ چیز لے کر دیں۔ اسی انداز سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اپنی حاجات کو طلب کیا کریں۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو ہماری اس طرح کی حرکات سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بے حد پسند ہے۔ تو جب ہم رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، سر جھکاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عاجزی کو قبول کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ دعا کے دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، آپ کے اندر ایسی تڑپ ہو، آپ کے دل میں تڑپ ہو، آپ کی تڑپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر آ رہی ہو کہ مجھے یہ چیز کی شدت سے ضرورت ہے، اے تبارک و تعالیٰ مجھے یہ چیز کی شدت سے ضرورت ہے، مجھے یہ چیز سے نواز۔ درود شریف پڑھنے کے بعد، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس پیارے پیارے ناموں سے پکاریں جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ پاک کے 99 نام، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ ان ناموں سے پکارا کریں۔ اے ساری کائنات کو پالنے والے، اے ساری کائنات کو بنانے والے، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، اے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے، اے پروردگار، اے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والے، اے ڈوبتی ہوئی چیز کو تارنے والے، اے مصیبتوں میں گھیرے ہوئے کو بچانے والے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے، اے ستار الہی ہماری بگڑی کو پھر سے بنانے والے، اے پاک ذات مظلوموں پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے والے، اے مولا اس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، مطلب اس کی تعریف کریں، اس کی شان کا اقرار کریں، اس کی رحمتوں کے قصیدے پڑھیں، اس کی خوبیوں کو بیان کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ الفاظ جن کا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے دوران اپنی حاجت کو طلب کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے، کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ وہ الفاظ آپ کے دل سے نکلتے وقت صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ کے پورے جسم کی طرف سے متوجہ ہو، یعنی کہ آپ کا پورا جسم دعا کی طرف متوجہ ہو، آپ کا پورا جسم دعا کر رہا ہو۔ آپ نے کس طریقے سے کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے، آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول اور منظور ہو جائے۔ ان الفاظوں میں آپ بول سکتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے، اللہ پاک ناممکن کو ممکن کرنے والے، اے کسی بے کس اور بے سہارے کو سہارا دینے والے، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، اے جبار ہمیں رزق پہنچانے والے، اے رازق و مولا، اے مشکل کشا، اے مشکلوں کو آسان کر دینے والے، اے مولا ہم گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، بے شک مولا یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں ہے، ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے، اے اللہ
हमारा पूरा जिस्म गुनाहों में डूबा हुआ है, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक हर चीज गुनाह से भरी हुई है। ये हाथ, ये वजूद इस लायक नहीं कि तेरे सामने हाथ उठाकर तुझसे दुआ मांग सके। तू फिर भी रहमान है, तू रहीम है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरे रब तेरी रहमत बरसती है, जहाँ जाओ तेरी रहमत बरसती है। कुछ भी नहीं, मेरे गुनाह भी नहीं, तू रहमान है, तू रहीम है। मौला तेरी ज़ात बहुत पाक है। हमने सुना है कि तू 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है। बेशक दुनिया में सिर्फ तेरी ही ज़ात है जिसकी रहमतें बरसती हैं। 70 माओं से ज़्यादा तू हमें मोहब्बत करता है। तेरी मोहब्बत ही तो है मौला जो हमारे इतने गुनाहों के बावजूद हमें हर नेमत से तू नवाजता जा रहा है। हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। अगर तू चाहे तो हमारा सांस भी बंद कर सकता है। अच्छे से खाने को हम हजम कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं। हमारे जिस्म के अज़ा मुकम्मल हैं। हमारी हर जिस्म का अज़ा, हर चीज़, हमारी आवाज़, हमारी आंखें, हर चीज़ तेरी रहमत है, तेरी दी हुई नेमत है। अगर तू चाहे तो हमें पैरालाइज करके किसी हॉस्पिटल में बैठा सकता है। बेशक तू चाहे तो हमारे गुनाहों की हमें फौरन सजा दे सकता है। लेकिन ये तेरा करम है ऐ अल्लाह पाक, ये तेरी रहमत है कि तू हमें बार बार तौबा की मोहलत देता है। ऐ अल्लाह पाक, इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए हमें बख्श दे, हमें बेहिसाब मगफिरत कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा तुझसे सवाल किया है ऐ अल्लाह पाक तो इसका जवाब दे। मौला इन दुआओं पर कुन का हुक्म फरमा। ऐ अल्लाह पाक 5 वक्त का नमाजी बना दे। हमें गुनाहों से बचा ऐ अल्लाह पाक, हमें ऐसा बना कि तुझे पसंद आ जाए। हमें नेकी करने वाले बंदों में शामिल कर। हमें लोगों के साथ बुरा करने से बचा, हमें किसी का हक खाने से बचा, हमें लोगों के साथ बुरा सलूक करने से बचा, हमें हराम से बचा, हमें हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हमें सुन्नतों की पैरवी करने वाला बना। हमें इन बंदों में शामिल कर जो तुझे पसंद हैं। ऐ अल्लाह पाक, हम तुझसे तेरे फजल का सवाल करते हैं। या अल्लाह पाक, हमारे हाल पर रहम फरमा। मेरी तमाम तकलीफ़ों, तमाम परेशानियों को दूर करने वाले ऐ अल्लाह पाक, हर हाल में तू हम पर रहम फरमा। ऐ मौला करीम, यकीन कर तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तू हमसे नाराज हो गया तो हमारा क्या बनेगा। ऐ मौला किसके दर पर जाएंगे। ऐ अल्लाह पाक, हमारा कोई नहीं सिवाय तेरे सिवा किसी से नहीं मांग सकते। हमारा सिर्फ एक रब है और वो तू है मौला। हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें खाली हाथ वापस ना भेजना। मौला हमें अपनी रहमत से नवाज दे। ऐ अल्लाह पाक, आज हमें अपने खजानों में से खजाने अता कर। ऐ अल्लाह पाक, मेरी इस दुआ को मेरे हक में बेहतर कर और कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक, जो बीमार हैं इनको शिफाए कामला नसीब फरमा। जो बेरोजगार हैं इनको हक हलाल रोजगार अता कर। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं इन्हें बेहतरीन रिश्तों से नवाज। जो बे औलाद औलाद नरीना के लिए हैं अल्लाह पाक, उन्हें तू नेक औलाद अता कर। जो बेकसूर जेलों में कैद हैं इन्हें रिहाई अता कर। जो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं अल्लाह पाक, इनके हक में इंसाफ कर। इनकी तमाम परेशानियों को दूर कर, इनके दिलों को चैन अता कर। जो इनके अंदर किसी भी चीज की तड़प है ऐ मेरे मौला, उसकी तड़प को मुकम्मल कर। ऐ अल्लाह पाक, जिनका तेरे सिवा कोई नहीं, तू जानता है, इनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह पाक, गैब से वसीले बना। जो औलाद माँ बाप की नाफरमान है मौला, इन्हें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना। जो लड़का या लड़की निकाह जैसे रिश्ते में रहकर अपने हम सफर को धोखा दे रहे हैं, तू इन्हें नेक हदायत नसीब फरमा। जो रूठे हुए हैं इन्हें मना दे, जो बिछड़े हुए हैं इन्हें मिला दे। जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनके कब्र में अजाब तारी है, उनकी कब्रों से अजाब को दूर कर। इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से या बाग बना। ऐ अल्लाह पाक, जो भी मेरा भाई मेरी बहन इस वीडियो को देख रहा है, जिस भी मकसद जिस भी हाजात के लिए देख रहा है, ऐ अल्लाह पाक तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह पाक, जिन जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा उनके लिए और आज माह रमज़ान के पूरे महीने की बरकत तुझसे मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक हमें वो सब अता कर। जो मैंने मांगा मुझे वो भी अता कर, और जो मैं ना मांग सका अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मुझे वो भी अता कर, और वो दुआ भी कबूल फरमा जो हमारी जायज़ है और हमारे हक में बेहतर है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो इस तरीके से अब जब भी दुआ करें तो अल्लाह ताला के सामने ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करें कि दुआ की उम्मीद 101% बढ़ जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लिए भी दुआ मांगे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ मांगे, और सबसे बढ़कर मेरे लिए प्लीज बराए मेहरबानी दुआ कर दीजिए, क्योंकि दुआ ही तो है जो खूबसूरत तोहफा है जिससे हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मना सकते हैं। आप सभी को पता है कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना बड़ी कबूलियत
قبولیت کا ہے، اس میں ہر دعا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے اپنے لیے دوسروں کے لیے دعائیں کریں، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا کریں، اپنے دل کو دین کی طرف لگائیں، دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ہی تو ہے وہ خوبصورت عمل جس کے ذریعے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام چھوٹی بڑی نعمتیں خوشیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، بڑی تمنائیں خواہشیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا کرو۔ اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر خواہش ہر حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں۔ افطار کے ٹائم پر جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ افطار پر دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کھانے کی طرف نہیں دیکھنا، گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا، گھر والوں سے بھی باتیں نہیں کرنی، بالکل خاموشی سے بیٹھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور جو لوگ دعا نہیں کر رہے ان کو بھی کہیں کہ اس وقت میں دعا کیا کریں۔ اس کو ہم بآسانی اکثر اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ ان لمحوں کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیا کریں جن میں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی گڑ گڑا کر مانگنا چاہیں آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ آپ ایک دفعہ مانگ کر دیکھیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ ایسی اور بھی بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے خصوصی دعائیں کرتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے اور جن کے مجھے اکثر میسج وصول ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو برائے مہربانی آپ سے بھی میری سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کریں تو اپنی ان دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیا کریں۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سب میں سے کس کی آمین اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آمین کے صدقے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری کر دے اور ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔